السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة۔ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الحج والهجرة تهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسلامی عبادات کا ایک خاصہ رکھا ہے، اور وہ خاصہ یہ ہے کہ ہر اسلامی عبادت کا کچھ نہ کچھ دنیاوی اثر ہے جو اس عبادت کے انجام دینے والے پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا: ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور بری اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ واقعتاً اگر ہماری نماز ویسی ہو جائے جیسی نماز ہونی چاہیے، اور ہماری نماز میں وہ اثرات پیدا ہو جائیں جو نماز پڑھنے سے ایک نمازی کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، تو یقیناً نماز ہمیں فحش اور منکر سے ضرور روکے گی۔ اگر نماز پڑھ کر بھی آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی اس کے اندر ہے، نماز کے اثر کے اندر نہیں۔ اس کی نماز ویسی نہیں ہوئی جیسی مطلوب ہے۔ دوسرا روزہ ہے، روزے کا ایک اثر یہ بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے۔ روزے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف عام حالات اور عام دنوں میں جتنا نہیں ہوتا، تو روزے کے اندر، رمضان کے اندر اللہ کا خوف کچھ زیادہ مومنین کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ کا میرا سب کا مشاہدہ ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کی طہارت بھی ہے اور مال کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ دینے سے بقیہ مال محفوظ بھی ہوتا ہے اور بقیہ مال کی اللہ حفاظت بھی فرماتا ہے۔ حج ایک ایسا رکن ہے اسلام کا کہ اس رکن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، آج ہی گویا دنیا کے اندر آیا ہو، یعنی بالکل بچہ بن کر حاجی واپس لوٹتا ہے اپنے گھر کو۔ حدیث میں فرمایا گیا: ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ وَالْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج اور ہجرت جو اللہ کے نام پر اپنے
گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ملک اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے خاطر اگر کوئی بندہ سفر ہجرت کرتا ہے تو حج اور ہجرت انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ وعدہ ہے اور یہ بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حج کرنے والا حاجی اپنے حج سے ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو. اور پیدا ہونے والا بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی گناہ کا وزر ہوتا ہے، نہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بالکل پاک صاف شفاف بن کر، ستھرا بن کر کے وہ دنیا کے اندر آتا ہے. حاجی نے اگر حج واقعتاً اس طریقے پر انجام دیا، فلم یرفث ولم یفسق، تو بشارت ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا. حجاج کی واپسی کا وقت قریب ہے، کچھ دنوں میں، ایک آدھ ہفتے میں حجاج واپس آئیں گے. ایک حدیث میں فرمایا گیا حجاج جب واپس ہو تو اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں داخل ہونے سے قبل ان سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو، اس لیے کہ یہ بالکل صاف ستھرے ہو کر لوٹ رہے ہیں. اور ایسے وقت میں جب یہ دعا کریں گے تو ان کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا. لیکن میرے بزرگوں، مجھے معاف کرنا، اس وقت جو ہمارا مزاج ہے، عبادات کی جو اصل روحانیت ہے وہ روحانیت عبادت کرنے والوں سے بھی اور ان کا انتظار کر کے ان کو لانے والوں میں بھی وہ روحانیت کے اثرات ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. حاجی کے آنے پر کہا گیا کہ سب سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کرو. آج ہم جب حاجی کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں. کس کو بتائے گا؟ اللہ کو بتانا ہے سیلفی. کس کے لیے سیلفی ہے؟ عبادات کی روحانیت ختم ہو گئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. طواف کر رہا ہے، سیلفی اس کے ساتھ. صفا مروہ میں دوڑ لگا رہا ہے، ویڈیو کالنگ اس کے ساتھ. مسجد نبوی میں نبی مکرم علیہ الصلوات والسلام کی قبر اطہر پر، روضہ رسول پر حاضری ہے. با ادب سلام عرض کرنے کا حکم کیا گیا، با ادب سلام عرض کرنے کا حکم دیا گیا. آپ مکے میں جب تک ہو آپ صدائے لبیک بلند کرتے رہو، جتنی بلند آواز سے کہو گے اتنا اچھا ہے. لیکن جب بارگاہ نبوی میں آؤ تو با ادب بن کر آؤ. روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوات والسلام کا ادب حضرات صحابہ میں ایسے تھا کہ جب آپ کو کسی کام کی وجہ سے آواز دینا ہوتا تو آپ کے دروازے پر دستک کے لیے جو کنڈی اور کیواڑ لگا ہوا ہوتا وہ اس کو نہیں بجاتے بلکہ ان ناخنوں سے دروازے پر دستک دیتے تھے. یہ ادب تھا حضرات صحابہ کا. اب روضہ رسول پر ہے، پیٹ روضے کی طرف ہے، نعوذ باللہ، سیلفی لے کر امی دیکھو آپ روضے کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں، ابا دیکھو آپ روضے کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں. اس وقت ایک بری چیز یہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ حج کر کے آنے والا یہ اپنا حق سمجھتا ہے، گویا اللہ کی طرف سے اس کو ملنے والا سب سے بڑا تحفہ سمجھتا ہے کہ اپنے نام سے پہلے الحاج لگانا ضروری سمجھتا ہے. الحاج نہیں لگایا تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے. اتنے لاکھ لگا کے آیا نا صاحب، حج کر کے آیا نا، الحاج لگانا ضروری. کس کو بتانے کے واسطے بھائی الحاج؟ ہم لوگ سب نماز کے واسطے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے مؤذن صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب انہوں بھی لگا لینا نمازی صاحب بول کے. رمضان میں تقریباً ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے الا ماشاءاللہ.
ہر مسلمان لگا لینا، روزے دار فلاں صاحب، مالدار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں نا بھائی، تو انہیں بھی دینا، مزکی فلاں صاحب زکوٰۃ دینے والا۔ ہر عبادت کے انجام دینے پر کوئی نام، کوئی لقب اور کوئی جو ہے پہلا لاحقہ نہیں لگایا جاتا۔ حج کرنے کے بعد آخر کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کہ دنیا کو بتلانے کے لیے حج کیا، اس کے واسطے الحاج لگا رہا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر حج کیا ہے تو پھر کسی الحاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر الحاج لگانا ضروری سمجھ رہے ہو تو پھر اپنے نام سے پہلے نمازی بھی لگاؤ، اپنے نام سے پہلے مزکی بھی لگاؤ، اپنے نام سے پہلے روزے دار بھی لگاؤ۔ میرے بزرگوں، یہ سمجھتے ہیں ہم کہ بھئی الحاج لگا تو ذرا دل کو تسلی ہوتی۔ جس آدمی نے کسی عمل کو اللہ کے علاوہ لوگوں کے واسطے کیا تو کل میدان قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ یہ عمل تو نے میرے واسطے نہیں کیا، یہ عمل تو نے لوگوں کو الحاج لگا کر بتلانے کے واسطے کیا ہے، لہذا جاؤ انہی کے پاس اور انہی سے اپنے اس عمل کا اجر مانگ لینا، انہی سے اپنے اس عمل کا بدلہ لے لینا۔ اللہ خود فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ بہت بے نیاز، بہت بے نیاز ہے۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ انتہائی بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے، ستودہ صفات ہے، اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اخلاص میں کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہوتا ہے، بے حد مقبول، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی حرم سے آپ واپس آ رہے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، اس کا حقیقی تحفہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ حاجی کی زندگی یکسر بدل جائے۔ جو زندگی اس کی حج سے پہلے رہی ہے، اب اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے، اللہ نے اس کو مزکی کر کے بھیجا ہے، صاف ستھرا بنا کر کے بھیجا ہے، تمام گناہوں کو اللہ نے اس کے ختم کر کے بھیجا ہے۔ لیکن گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق نہیں۔ بندوں کے حقوق کے جو متعلق گناہ ہیں وہ بندہ خود معاف کرنا ہے، وہ بندہ خود اس کا معاملہ اپنے اس بھائی سے صاف کرنا ہے جس کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اللہ نے پاک صاف کر کے بھیجا، اب حاجی کی زندگی میں ایک انقلاب آنا چاہیے۔ سابق میں جو زندگی اس کی گزر رہی تھی، اب اس کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام، اس کے کردار سے حج کی خوشبو آئے، اس کی گفتار سے حج کی خوشبو آئے، اس کے عمل سے حج کی خوشبو آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مقبول ہونے کی ایک علامت ہے، رمضان کے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات دیا، زکوٰۃ دیا، خوب عبادات کی رمضان کے اندر۔ علماء نے لکھا کہ یہ رمضان اللہ کے یہاں مقبول ہوا یا نہیں ہوا کیسے معلوم ہو؟ فرمایا رمضان کے بعد بھی عبادات کی اگر توفیق ہوتی رہے، عبادات کا سلسلہ چلتا رہے، یوں سمجھو کہ یہ رمضان اس کا مقبول ہے اللہ کے پاس۔ اور اگر رمضان کے بعد عبادات کی توفیق نہیں ہوئی، عبادات کا سلسلہ نہیں چلا، تو پھر اللہ کے پاس وہ رمضان مقبول نہیں۔ ایک ظاہری علامت بیان کی گئی۔ حج کرنے والوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی علامت ہے؟ ایک علامت تو وہ ہے جو رمی جمرات کے موقع پر نظر آتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ دنیا سے لاکھوں لاکھ لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور جمرات کی رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ پہلے دن 7 کنکر، دوسرے دن تیسرے دن 21 کنکر، لاکھوں لوگ 21 کنکر ماریں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا سارا ڈھیر جو ہے وہاں پر جمع ہو جائے گا کنکریوں کا۔ فرمایا رات جب ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہیں۔
جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کنکریاں اللہ آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا وہ کنکریاں وہیں پڑی رہتی۔ ایک علامت یہ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ حاجی کا تعلق حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ایسا اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جیسے کوئی لذت دار چیز اس کو ملنے پر اس کے دل سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی اس کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے ہو۔ تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ حاجی جب حج کر کے اپنے گھر، اپنے وطن واپس آ جائے، بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا، گنبد خضرا کا، روضہ رسول کا، اس کے اندر ایک ایسا جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے اس سے ملاقات کا کہ یہاں رہے لیکن اس کا پورا دل وہاں حرمین کے اندر اٹکا ہوا رہے، اور بار بار اس کو یہ خواہش پیدا ہو کہ میں جاؤں، پھر سے اللہ کے گھر کی زیارت کروں، پھر سے روضہ رسول پر جا کر سلام عرض کر کے آؤں۔ ایک آخری اور بہترین عمل یہ بتایا گیا کہ حاجی اگر اپنے حج کے اثرات کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو حج کے بعد چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے اپنا تعلق جوڑ لے جو اس کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنے، اور عبادات حج اور حج کے جو ارکان اس نے ادا کیے اور اس کے بعد جو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہے اس شوق کی تسکین کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ایک علامت بتائی، یعنی ایک ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اپنے حج کے اثرات کو باقی کیسے رکھا جائے، کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا جائے، کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے سے جو واقعتاً اصلاح کا کام کریں، جو واقعتاً اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور ملانے کا کام کریں، ایسے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اور یہ ذریعہ بنتا ہے اس کے حج کے اعمال اور اثرات کو باقی رکھنے کا۔ ایک اہم ترین چیز جس پر میں نے شروع میں آپ کی توجہ مبذول کروائی، مسلمان جو کوئی عبادت کرتا ہے محض اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، جو کوئی عبادت انجام دیتا ہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، صدقہ اور خیرات کرے، جو کوئی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اور بندے مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس کے عمل میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو، اس کا عمل سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہ ہو۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، اللہ کے یہاں عمل کی مقدار مطلوب نہیں ہے، عمل کا اخلاص مطلوب ہے۔ عمل کی بڑی بڑی مقداریں مطلوب نہیں ہیں کہ اتنا بڑا عمل کر کے آؤ اور اتنی بڑی چیز لے کر کے آؤ، اللہ کے یہاں تو عمل میں اخلاص مطلوب ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ سنتے چلیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے یہاں عمل میں اخلاص کتنا اہم ہے۔ کسی مملکت کا ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اپنی مملکت میں، اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں ایک ایسی مسجد بناؤں کہ اس جیسی کوئی مسجد پوری سلطنت میں کہیں نہ ہو۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا، ارادے کے بعد بادشاہ نے عمل شروع کر دیا۔ اس زمانے کے سب سے بہترین اور سب سے لائق اور فائق جو انجینئرز تھے، ان انجینئرز کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، پورے علاقے میں، پوری میری سلطنت کے اندر ایسی مسجد کہیں اور نہ ہو جو مسجد میں بنواؤں۔ انجینئرز نے اس کو نقشہ دیا، پلان دیا، کہا کہ صاحب ایسی آپ مسجد بنائیں، ایسی مسجد پوری سلطنت میں، پوری ریاست میں کہیں نہیں، بلکہ اب تک جو ہم نے دنیا دیکھی ہے اس میں کہیں ایسی مسجد نہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس پلان کو قطعیت دے دی، فائنل کر دیا کہ جاؤ اسی انداز پہ مسجد بناؤ، اور جتنا مال خرچ کر سکتا تھا وہ سارا مال خرچ کر دیا۔
مسجد بننے کے بالکل قریب ہو گئی، یعنی اب تکمیل کے قریب میں ہے، اور اس نے اپنے وزراء کو اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ مسجد کے بالکل اوپری حصے میں میرا نام لگانا، مسجد فلاں۔ بادشاہ نے اپنا نام لگانا چاہا، ارادہ ہو گیا، نام طے ہو گیا، وزراء کو حکم دے دیا نام فلاں جگہ آئے گا۔ اس کے بعد رات ہو گئی، رات بادشاہ سو گیا، خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ فرشتے اس کے نام کو ہٹا رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کا نام اس جگہ پر لکھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی سارا پلان میں نے بنوانے لگایا اور ساری تعمیر میں نے کروائی، سارا خرچ میرا ہوا، اب نام میرا نہیں ہے، کسی اور کا نام آ رہا ہے۔ بادشاہ رات میں اٹھا اور رات ہی میں اپنی فوج کو دوڑایا، جاؤ جا کر کے دیکھو کہ نام کس کا ہے۔ فوج گئی، واپس آئی، کہا بادشاہ سلامت آپ کا نام ہے وہاں پر، کسی اور کا نام نہیں۔ اطمینان ہوا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی وہی خواب دیکھا کہ فرشتے بادشاہ کا نام ہٹا رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کا نام وہاں پر لکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر دوڑایا، پھر ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کا نام ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ تیسرے دن وہی خواب آیا، چوتھے دن وہی خواب آیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ سارا کام میں نے کیا اور کریڈٹ کسی اور کو جا رہا ہے، نام کسی اور کا آ رہا ہے۔ 4 دن خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ کے ذہن میں وہ نام بھی ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ فلاں نام ہے۔ بادشاہ نے تحقیق کروائی، معلوم ہوا کہ ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والی ایک بہت ضعیف بوڑھی ہے، اس بوڑھی کا یہ نام ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا کام ہے؟ کہ میں روزانہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آ کر کے میرا نام ہٹا رہے ہیں، تمہارا نام یہاں پر لگا رہے ہیں، صحیح بتاؤ کہ اس مسجد میں تمہارا کیا حصہ ہے، تمہارا کیا کام ہے اور کیا عمل ہے جو تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان چاہوں، میں خود اتنی محتاج اور اتنی غریب کہ اپنے لیے ڈھنگ کی جھوپڑ پٹی نہیں بنا سکتی، مسجد میں میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ مسجد میں میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نے 4 دن یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا نام ہٹایا گیا، تمہارا نام لگایا گیا، کوئی تو بات ضرور ہو۔ تو اس بوڑھی عورت نے ایک جواب دیا۔ میرے بزرگوں، وہ جواب در حقیقت ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے۔ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرا کوئی حصہ نہیں ہے، بس اتنا تھا کہ جب آپ کی یہ جو مسجد بنائی جا رہی تھی، اس مسجد کو بنوانے کے لیے گدھوں اور خچروں پر جو اینٹ لادے جاتے تھے، ان پر اینٹ رکھ کر کے لائے جاتے تھے، جب وہ گدھے اور خچر میرے جھوپڑ پٹی کے سامنے سے گزرتے، میں ان کو پانی پلا دیا کرتی تھی، میں ان کو پانی پلا دیا کرتی تھی، بس یہی میرا عمل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی میرا عمل نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا وہ عمل جو بالکل معمولی ہے، بہت تھوڑا ہے، ہماری اور آپ کی شاید توجہ بھی نہ جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اخلاص سے کیا ہوا وہ عمل اتنا مقبول ہوا، اللہ نے اس کا نام مسجد کے بالکل اونچے جگہ پر لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ بادشاہ کو گویا یہ سبق دیا کہ تو پوری مملکت میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں ایسی مسجد بنا رہا ہوں، لیکن یہ مسجد تیرے نام کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد اس بوڑھی عورت کے نام پر ہے جس نے میرے گھر کے بننے کے لیے آتے وقت جو جانور سامان لے آ رہے تھے ان کو جو اس نے اخلاص سے پانی پلایا، یہ مسجد اس عورت کے نام سے۔ تو میرے بزرگوں، ہم نے جو عمل کیا، حج کا مبارک عمل، بہترین عمل، جتنے حجاج حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں یا جو حج کر چکے ہیں، میرے بزرگوں ہم نے حج اللہ کے واسطے کیا، ہم نے حج للہ کیا ہے، دنیا کو بتلانے کے لیے نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو ہمارا ذہن اس وقت میں بنا ہوا ہے یا بن رہا ہے یا اس وقت میں ایک تن چل رہا ہے کہ اپنے نام سے پہلے الحاج لگاؤ، میرے بزرگوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحاج وہ لگائے، میں کہتا ہوں الحاج وہ لگائے جس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کا یقین ہو گیا۔
جس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کا یقین ہو گیا ہو، جس کو اس بات پر گارنٹی ہو کہ ہاں میں نے جو حج کیا وہ عند اللہ مقبول ہے، میں اللہ کی نگاہ میں بھی حاجی ہوں، میں لوگوں کی بھی نگاہ میں حاجی بننا چاہتا ہوں، اب لگاؤ شوق سے الحاج۔ لیکن کیا کوئی بندے خدا یہ کہہ سکتا ہے حج کرنے کے بعد کہ میں نے اپنا جو حج کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو گیا؟ نہیں میرے بزرگ، انسان کوئی عمل کرے صرف امید رکھے اللہ سے کہ اے اللہ میں نے ٹوٹے پوٹے انداز میں یہ عمل آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، آپ کی محبت میں کیا ہے، اے اللہ میرا عمل یقیناً آپ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے، اپنا فضل فرما کر جو کمی رہ گئی اس کمی سے آپ درگزر کرتے ہوئے میرے اس ٹوٹے پوٹے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ یہ امید رکھنا چاہیے ہر بندے مومن کو، لیکن یہ یقین کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل اور میرا فلاں کام اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہو گیا۔ اس لیے ہم نے جو عمل کیا للہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی مانگتے رہے۔ ہم جو ساری زندگی نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ دعا بھی ضرور مانگنا، اے اللہ جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ راضی ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے اور میرے عمل کو جو ٹوٹا پوٹا ہے آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ یہ ایک سچے مومن کی علامت ہے، یہ ایک بندے مومن کی علامت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی ذات سے قبولیت کی امید بھی ہو۔ اس لیے ہر عمل کے بعد عمل کے اندر اخفا، چھپانا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آدمی اللہ کے نام پر ایسا صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے میرے بزرگوں کہ اللہ عمل کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے، دنیا کو ہمیں دکھانا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے دیکھ لیا ہم نے جو عمل کیا، اللہ راضی ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس یہ چند گزارشات تھی ان حجاج کے لیے جو حج سے واپس آ رہے ہیں اور جن کے رشتہ دار حج سے آ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اگر آپ ریسیو کرنے کے لیے جاؤ، سیلفی مت لینا، سیلفی مت لینا، ان کا جیسے ہی پہلی نظر پڑے آپ کی ان کا ہاتھ پکڑ کے بولنا میرے لیے کچھ بھی دعا کر دو یہیں پر، میرے لیے کچھ بھی ایک دعا کر دو یہیں پر۔ اس لیے کہ حجاج اپنے گھروں پر پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ سیلفیاں پوری زندگی بیٹھ کے لے لینا، لیکن جب وہ آئے نا تو پہلے ان کو ریسیو کر کے ہاتھ پکڑ کے بولنا میرے لیے کوئی دعا کر دو، میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے واسطے دعا کر دو، یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ اس سال جتنے حجاج حج پر گئے ہیں اللہ ان ساروں کے حج کو قبول فرمائے، ہر ایک کا حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہر ایک کو حج کے بعد کی زندگی میں انقلاب اور بدلاؤ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔